بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اپنی بھاری بھرکم آواز میں مجھے اندر داخل ہونے کا اذن دے رہے تھے۔ میں نے ان آنکھوں کے طلسم کا جال توڑتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں آدمی کی سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ ایک طرف بہت آرام دہ قسم کا بڑا صوفہ دھرا تھا جس کے سامنے شیشے کی ایک میز دھری تھی۔ اس پر خوبصورت راکھدان پڑے تھے۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواریں ہلکے پیلے رنگ میں رنگی تھیں۔ بائیں ہاتھ ایک پلنگ بچھا تھا، بہت آرام دہ اور خوبصورت۔ پرفیوم کا گدا اتنا نرم اور دبیز تھا کہ میں نے چاہا کہ اس پر جا کر اسی وقت لیٹوں اور سو جاؤں، اور پھر پتہ نہیں میرا جی اس لمحے کیا کیا کچھ چاہنے لگا تھا۔ یہ جو آدمی کے ساتھ اس کا تخیل لگا ہے، یہ ایک ہی سیکنڈ میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیوار کے ایک نکڑ میں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا تھا۔ آہو صاحب بولے، بیٹھے جناب، اس کمرے میں آپ کو ضرورت کی ہر شے پہنچ جائے گی۔ ادھر کونے میں باتھ روم ہے، صابن، تیل، تولیہ سب آپ کو ملے گا۔ کرایہ اس کا صرف آپ کی محبت اور خلوص کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ وہ بہت کھل کر مسکرا رہے تھے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں آہو صاحب کہ آپ نے اتنی توجہ فرمائی۔ یہ میرا فرض ہے۔ ابھی کا دوست میرا صاحب ہوتا ہے، ابھی کبرا آتا ہوگا، وہ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھے گا۔ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ سگریٹ بھی ادھر رکھے ہیں، سامنے پیکٹ کھول لیں اور بے فکر ہو کر بیٹھیں، جب تک جی چاہے یہاں رہیں۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اس نے مجھے پوری طرح زیر کر لیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آہو صاحب، میں اس صبح کو اور آپ کو کبھی نہ بھول سکوں گا۔ شکریہ کی رٹ نہ لگائیے جناب، یہ دکھ دینے والی بات ہے۔ آپ میرے مہمان ہیں، معزز مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے اور میں ایک بار پھر اپنی سوچوں کے تاریک غار میں اتر گیا۔ آسیہ پھر میرے سامنے آ ٹھہری تھی، سر جھکائے، بال بکھرائے، اس کے رخساروں کی ساری رونقیں اجڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھی اور آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ بدن اس کا بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا اور وہ مجھ سے بلک بلک کر پوچھ رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے میرے بھیا؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ میں کس جرم میں یوں پیس دی گئی ہوں؟ کیونکہ مجھے جیل کی ان تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پور مرنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے۔ تو اسی شہر میں ہے غلام جلانی، مگر تو کتنا کٹھور ہے کہ مجھے ایک بار میں ملنے نہیں آیا۔ کیسی ستم ظریفی ہے حالات کی کہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی یوں بیٹھے ہیں جیسے ہمارے درمیان سمندر حائل ہیں۔ اور میرا دل لہو ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ میں اپنی اس سامنے کھڑی بہن کو، جس کا سر جھکا ہوا ہے، جسے صدموں نے چور چور کر رکھا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے ان سوالوں کا کیا جواب دوں؟ اسے میں کیا کہوں؟ یہ جو تنہا اس گوہار میں ماری گئی ہے، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کی تباہی بربادی کا سبب میں تھا، میں جسے غلام جلانی کہتے تھے، مگر جو اپنے اعمال کے سبب اب غلام شیطانی کہلانے کا مستحق ہو چکا تھا۔ میں ہی آسیہ کی ستاروں ایسی چمکتی ہوئی جلمل آنکھوں میں لہو رنگ آنسو لانے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے ہی اس کی زندگی کے روشن آسمان سے سارے چاند سورج نوچ لیے ہیں۔ میں اسے بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس کا چہرہ میرے تصور میں بار بار ابھرتا تھا اور میں آہو صاحب کہ آرام دہ صوفے پر بیٹھا یوں محسوس کرتا تھا جیسے میں دہکتے ہوئے گرم توے پر بٹھا دیا گیا ہوں۔ لیکن پھر اچانک ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اب جب کہ میں آہو صاحب کے پاس آ پہنچا ہوں تو مجھے یہ امید رکھنی چاہیے کہ میرے اور آسیہ کے درمیان حائل فاصلوں کی دیوار جلد مٹ جائے گی۔ میں ضرور اسے آزاد کرا لوں گا، اس کی رہائی کے لیے میں اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گا، اور اگر میں اسے آزاد نہ کرا سکا اور اس کی سوچوں
امنگوں اور آرزوؤں کے تاج محل کو حقیقت کا روپ نہ دے سکا تو جان سے گزر جاؤں گا، پھر زمین کا پیٹ میرے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہوگا۔ اس درخت کا فائدہ ہی کیا جس پر نہ پھل لگتا ہو نہ پھول، جو آس دے سکے نہ باس، اسے تو کٹ ہی جانا چاہیے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آہو کا ملازم شبراتی اندر آ گیا۔ گھر میں اس کا نام کبرا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے کبرا کہہ کر پکارا جائے۔ وہ اندر آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرا رہی تھی۔ وہ مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے بولا، استاد یہ تم ادھر کیسے آ ٹپکا؟ بڑے شان بان ہیں تیرے، یہ سوٹ، یہ بوٹ، یہ ٹائی، تیرے تو طور ہی بدل گئے۔ یہ کیا بکتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنی کھال میں رہو۔ استاد اپنی کھال تو میں ادھر سالی کوٹ لکھپت جیل میں چھوڑ آیا، ادھر تو ہم نے بکرے کی کھال اوڑھ لی ہے۔ پر مجھ سے مت بڑے بھائی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ برائے محترم جناب غلام جلانی صاحب، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میں اصل میں شبراتی ہوں، شبراتی پاکٹ مار، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ یہ کہتا ہوا ایک دم آلتی پالتی مار کر میرے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابے گن چکر، آواز دبا کے بات کر، لپاڑیے، وہ تیری ماں کا قسم سن لے گا تو بڑی بے عزتی ہوگی اپنی۔ وہ اوپر جا چڑھے ہیں، اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوگا۔ اب تمہارا چارج وہ مجھے دے گیا ہے۔ ہرن صاحب، ہرن ہی کہتے ہیں نا آہو کو اردو میں۔ لعنت ہے تیری شکل پر، ابے تو زبان بند بھی رکھے گا کہ نہیں؟ استاد تیرا میرا راز ایک رہے گا۔ ادھر میں بھی اس آہو صاحب کو بڑا چٹا داری سادھو بن کر ملا تھا۔ میں نے اپنے اس سسرال سے نکلتے ہی ادھر نوکری کر لی ہے۔ بابا لوگ ادھر پاکٹ ماری کا دھندا بہت نرم پڑ گیا تھا، جس کا بٹوا کھولو اردو بھنڈی توری آلو دال چنا اور ٹماٹر کی لسٹ نکلتی ہے۔ اس میں سے تنگ آ کر میں نے ادھر نوکری کر لی۔ تو نے بہت اچھا کیا ہے شبراتی، راستی بہت اچھی چیز ہے، راستی کی ایسی کی تیسی یہ بات نہیں ہے استاد، بس ایسے ہی میں ذرا دب گیا ہوں۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور کوئی 10 منٹ بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں یہ بڑا سا ولایتی ناخن تراش تھا۔ لے استاد، پہلے میں تیرے ناخن کاٹ دوں، اتنے لمبے کر لیے ہیں تو نے، اگر یہ ٹوٹ گئے تو زخم ڈال دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی محبت سے میرے پاؤں گود میں رکھے اور بڑے سلیقے سے میرے ناخن تراشنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بولا، دیکھ استاد، تم مجھے ادھر شبراتی نہ کہا کرو، میرا نام کبرا ہے، میرا اصل نام تو غلام کبیریہ ہے۔ وہ بگڑتے بگڑتے کبرا ہو گیا، اب مجھے یہی اچھا لگتا ہے۔ آہو صاحب مجھے کبھی کبھی کبریا بھی کہہ لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے گھبرایا ہوا۔ مجھے غصہ تو بہت آتا ہے، پر پھر میں اس سالے کو معاف کر دیتا ہوں، ورنہ تو میں اس کی پاکٹ بھی کاٹ دوں۔ اچھا جا تو پہلے میرے نہانے کا بندوبست کر، پھر ذرا ناشتہ لیا، بڑی بھوک لگی ہے مجھے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ اٹھا اور بولا، ارے میں بھول ہی گیا تھا، بس ابھی لایا، میں سب کچھ، پانی بھی گرم دوں گا اور ناشتہ بھی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ مجھے غسل خانے سے گزار کر ناشتہ کھلا چکا تھا، برتن اٹھا کر باہر نکل گیا، بولا میں ابھی آتا ہوں استاد، ذرا مالکن سے بھگت لوں۔ اس کے لب و لہجے میں بڑی محبت تھی، بے پناہ خلوص جھلکتا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ ماضی کے بہت سے تلخ و ترش دنوں کی یادیں میرے حافظے میں کلبلانے لگی تھیں۔ شبراتی کو میں نے پہلی بار جیل میں ہی دیکھا تھا، میں کچا قیدی تھا اور وہ لوگ ابھی مجھ سے کوئی مشقت نہیں لیتے تھے، میرے مقدمے کی ابھی سنوائی جاری تھی۔ اس روز میں اپنی بیرک میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ دھرنا لگائے بیٹھا تھا کہ اچانک بیرک کے دوسرے حصے سے شور سا اٹھنے لگا۔ میں نے ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ سیال
गुज्जर और इसके 3 साथी इस शबराती को बुरी तरह पीट रहे थे। तमाम कैदी ये शोर सुनकर इधर को लपके। मालूम ये हुआ कि सयाल गुज्जर के घर से आई हुई 5000 की रकम इसकी जेब से निकल गई है। वो इस बैरक का सबसे अमीर आदमी था और एक कत्ल के सिलसिले में 14 साल के लिए अंदर किया गया था। कोट लखपत जेल का वो सारा मकरू मंजर मेरी नजरों के सामने था और मेरे हाफजे के सारे खाने चौपट खुल गए थे। शबराती ने इन दिनों ये लंबी सी दाढ़ी पाल रखी थी और सर पर बाल भी इसने खासे बढ़ा लिए थे। सयाल गुज्जर इसे बालों से पकड़कर कुछ इस तरह धुन रहा था कि इसकी चीखें निकल गई थी। वो किसी जमींदार का बेटा था और वहाँ भी बड़े ठाठ बाट से इसके गांव से इसके लिए ढेर सारे रुपए और सिगरेट, चाय, चीनी, साबुन, तेल, तौलिए और सैकड़ों किस्म की अला बला चीजें अंदर पहुंचती रहती थीं। ये बात वहाँ मशहूर थी कि रफी सयाल के पास हर वक्त 5-10 हजार रुपया मौजूद रहते हैं और जो चीज वहाँ बड़े बड़े पाटे खानों को नहीं मिलती थी वो इसके पास मौजूद रहती थी। इसने जेल में अपना एक अलग ग्रोह बनाकर रखा था जिसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी बदमाश शामिल थे। वो इसकी खिदमत भी करते थे और लोगों पर इसका रोब कायम रखने में इसकी मदद भी करते थे। अपनी इन खिदमात के सिले में इन्हें रफी सयाल के दरबार से जरूरत की हर शय मिल जाती थी और यूं इनकी जिंदगी के दिन वहाँ बड़े आराम से गुजरते थे। जेल के अमले का मुंह बंद रखने के लिए रफी सयाल बेदरेग रुपया खर्च करता था। अब जो इसकी जेब कट गई थी तो इसने अपने साथियों के कहने पर शुबे में शबराती को पकड़ लिया था। मैं अपने हाल में मस्त इस बैरक में गुमसुम सा डामाडोल फिरता रहता था और मेरी इसी चुप की वजह से मुझे कभी कोई न पूछता था कि भैया तेरे मुंह में कितने दांत हैं। अब लोगों को मालूम था कि शबराती बहुत मंजा हुआ पाकट मार है। वो इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका था। अब सयाल और इसके साथियों का ये मुत्तफिका फैसला था कि जेब शबराती ने काटी है। वो मामला ऐसा था कि रफी जेल के हुक्काम से शिकायत भी नहीं कर सकता था। इसका एक साथी फड्डे तो बड़े दावे से कहता था कि जेब शबराती के निकर से लगी है, यही लफ्ज कहे थे इसने। और अब वो सब लोग इस बेचारे पर कुत्तों की तरह पल पड़े थे। शबराती का ये हाल था कि इसे राह न मिलती थी, वो बुरी तरह बिलक रहा था। मैंने इस झगड़े से खुद को बिल्कुल दूर रखा और बेनियाज होकर वार के साथ इत्मीनान से डासना लगाकर बैठा रहा। वो लोग इसे मुसलसल मार रहे थे। शबराती ने अचानक इनके दरमियान से जकांद लगाई और पागलों की तरह दौड़ता हुआ वो मेरे पांव पर आ गिरा और गिड़गिड़ा कर बोला, खुदा के लिए बाजी मुझे बचा लें, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बाजी मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों में उबल रहे थे। इसकी ये बात सुनते ही मैंने इसे अपनी ओट में ले लिया और पूरे कद से उठकर खड़ा हो गया। मुझे ये सब कुछ बेहद मकरू और घिनौना नजर आता था। वो जिंदगी के दुत्कारे हुए बेबस जानवरों की तरह सलाखों के पीछे बंद इंसान अपने 20 बातन को वहां भी दबा न सकते थे और इतनी सारी जिल्लत की दलदल में दबने के बावजूद एक दूसरे के खून के प्यासे फिरते थे। शबराती को मेरी ओट में देखकर वो चारों आदमी लपकते हुए मेरे सामने आ गए। वो सब के सब पल पड़े सांड थे और वो ऐसे शोहदे थे कि एक बेबस मजबूर और निहत्ते आदमी पर अपने हाथ आजमा रहे थे। जिस अंदाज से शबराती रोया था इससे मेरे दिल में ये बात गहरी दंस गई थी कि वो बेचारा हरगिज कसूरवार नहीं है। मेरे तने हुए सीने और बिगड़ते हुए तेवर देखकर सयाल गुराया, बोला, पीछे हट जा जलानी, हम इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। इसकी ये जानता नहीं है हमें मेरे पैसे इसी ने चुराए हैं। इसे छोड़ दे सयाल, ये तुम्हारा चोर नहीं है। मैंने निहायत ही जमे हुए लहजे में कहा। तो फिर तुमने चुराए होंगे, हमारे पैसे तुम दे दो। वो निहायत ही बदतमीजी से बोला, मैं तुम्हें दे दूंगा मगर इसे छोड़ दो। अब की बार भी मेरा लहजा खासा जमा हुआ था। मैं दे दूंगा, सुन रहे हो ओए फड्डी, ये फूफी जलानी कहती है मैं दे दूंगा। ओए जात की छिपकली, छतीरों को जप्पे, तू कहाँ से दे देगा खुसरे? इस फकीरनी से लेकर जो तुझे मिलने आती है दे दूंगा।
ہٹ جا پیچھے سے، ادھر میرے حوالے کر اس پدی کے بچے کو۔ یہ کہہ کر سیال پھنکارتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس کی بات سن کر میں تو پاگل ہی ہو گیا۔ اس نے میری ماں کو گالی دی تھی، اسے فقیرنی کہا تھا، اس نے میری تو ہڈیاں چٹک گئیں۔ غصے کی وجہ سے مجھ پر اس گھڑی ایسا جنون طاری ہوا کہ میں نے اپنے پورے قد سے اچھل کر سیال کے پیٹ میں کچھ اتنی قوت سے لات جمائی کہ وہ لڑکتا ہوا اپنے ساتھی غوث پر جا گرا۔ چوٹ اسے اتنی شدید لگی کہ وہ اندر سے چورمر ہو کر رہ گیا۔ غوث نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ سب خوفناک انداز سے میری طرف بڑھے، مگر میں ان کا اپنے جگہ جم کر انتظار کرنے کے بجائے تیزی سے ان میں جا گھسا اور جاتے ہی میں نے غوث کی گردن مسل دی۔ وہ آنن فانن لڑک گیا۔ راجا اور تاری مجھ پر پل پڑے۔ تاری میں تو بینسے ایسی طاقت تھی، مگر وہ فنکار نہیں تھا۔ وہ گونسے مارتے ہوئے میرے بدن سے آ چمٹے۔ یہی میں چاہتا تھا۔ یہ میرے لیے بڑا ہی غنیمت لمحہ تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تاری پر بھی وہی ہاتھ آزمایا۔ اس نے فوراً ہی راہ دے دی اور وہیں دم سے زمین پر ڈہ گیا۔ اب راجا اور شیدہ میرے سامنے تھے۔ شیدہ چند قدم پیچھے ہٹا اور اچھل کر مجھ سے ٹکرانے کے لیے اوپر اچھلا تو میں سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ اپنی جھونک میں سیدھا دیوار میں جا لگا۔ ڈھم ایسی آواز پیدا ہوئی اور وہ سر میں شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہیں لمبا لیٹ گیا۔ اب میدان میں صرف راجا رہ گیا تھا، اس کے باقی سب ساتھی غین ہو چکے تھے۔ سیال البتہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ تمام قیدی ہمارے گرد جمع تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ سب اس بات پر بے حد خوش تھے کہ میں نے سیال اور اس کے بدماشوں کی اچھی طرح ٹھکائی کر دی ہے۔ اچانک میری نظر سیال کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی تھی۔ وہ یقیناً اسے اسی وقت کسی نے تھمائی تھی کہ اس کے کسی ہمدرد نے اس کے ہاتھ میں وہ چھری دیکھ کر میرا دماغ الٹ گیا اور میں نے پاگلوں کی طرح اندھا دھند آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے اپنی ٹانگ میرے پیٹ میں مارنا چاہی، مگر میں نے فوراً ہی اس کی کلائی کچھ اس طرح جھٹکا دے کر مروڑ دی کہ وہ بے بس ہو کر دوہرا ہو گیا۔ جھٹکے سے چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ میں نے بائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کی رگوں پر رکھی اور پھر اس کی گردن پوری قوت سے دبا دی۔ وہ یہ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور بغیر کچھ کہے سنے چپ چاپ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہی راجا خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا اور میں جیل کے سپاہیوں کے پاس جا پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں نے اس کے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب وہ لوگ بیرک میں داخل ہوئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سپاہی سے اس کی رنگت ہلدی ہو رہی تھی۔ اس نے باجی بیڑا غرق کر دیا ہے، اندر سب کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے یہ دیکھیں سب کے سانس بند ہو گئے ہیں۔ حالت ان سب کی واقعی مردوں سے بدتر ہو رہی تھی۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب مر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ بیرک میں موجود قیدیوں نے یک زبان ہو کر یہی کہا تھا کہ وہ سب لوگ مجھے مارتے مارتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ قیدیوں نے بتایا کہ سیال میرے پیٹ میں چھری مارنے لگا تھا۔ سپاہی ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور جیل کا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب سے پیچھے تھا۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں بولا، اگر یہ مرے نہیں ہیں تو پھر انہیں ہوا کیا ہے؟ یہ مرے نہیں ہیں جناب، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جوش میں یہ ابل کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سپرنٹینڈنٹ بولا، اس نے انہیں قتل کر دیا ہے سرکار، ان کے منکے توڑ دیے ہیں اس نے۔ راجا نے بڑے جوش میں کہا۔ وہ بہت زیادہ سہما ہوا تھا۔ اس نے ایسا انوکھا تماشا کبھی دیکھا ہوتا تو اسے اتنی حیرت نہ ہوتی، مگر وہ سب کچھ اس کے سامنے اس قدر اچانک اور اتنے سحر انگیز انداز سے ہوا تھا کہ اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا، ناچے تیرا یہی علاج ہونا چاہیے تھا، بہت ناچتا تھا تو۔ شبراتی نے راجا جی کی یہ بات سنی تو فریاد زدہ لہجے میں بولا، سرکار جھوٹ کہتا ہے، یہ سب لوگ ان کو مار رہے تھے، ان سب سے پوچھ لیں سرکار، ان کو تو اللہ نے خود بے ہوش کیا ہے۔ اس کی اس بات پر بہت سے قیدی ہنس دیے۔ ابے اللہ تعالیٰ کیا خود یہاں آیا تھا انہیں مارنے؟
ہائے تو نے دیکھا تھا؟ اسے سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ وہ جی وہ اللہ کوئی نظر تھوڑی آتا ہے سرکار، بس وہ تو اشارہ ہی کرتا ہے نا سرکار۔ ٹھیک ہے کیا شبیر حسین بلا ڈاکٹر کو، ادھر ذرا دیکھے تو صحیح ان کو ہوا کیا ہے؟ ککڑوں کی طرح یہ ایک ساتھ نیچے گر گئے ہیں۔ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے کمال صاحب، ابھی یہ آدھا گھنٹے میں بے ہوشی سے چھٹی پر ہیں، پھر یہ آپ ہی اٹھ جائیں گے۔ مگر چھٹی پر کیسے چلے گئے؟ یہ اتنا راشن کھا جاتے ہیں چاروں۔ اچھا تم بتاؤ بدر الدین اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ سپرنٹینڈنٹ نے بدر الدین قیدی پر بے پناہ اعتماد تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت ہی فدیانہ لب و لہجے میں ساری بات کمال صاحب کو بتائی تو وہ حیران رہ گئے، بولے جوان تیرے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ بڑے خونخوار نامی گرامی بدماش ہیں؟ کیسے پور تل گیا ان کے ساتھ؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا ہے کمال صاحب، بس یہ مجھے مارتے مارتے خود بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کمال مسکرا دیا، وہ بہت ہی ٹھنڈے اور سلجھے مزاج کا آدمی تھا اور قیدیوں پر مہربان بھی۔ بولا ٹھیک ہے تو ادھر سے انتقال فرماؤ اور دوسری بیرک میں چلے جاؤ، ورنہ پھر دنگا ہوگا ان سے، میں خود نمٹ لوں گا۔ پھر وہ شبراتی سے مخاطب ہو کر بولا، اور تو بھی سن لے شبراتی، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب تیری کارستانی ہے بچے تو یاد رکھ میں تجھے اور ادھر ٹکٹکی پر لگوا دوں گا، سالے اتنا ماروں گا کہ بس ساری عمر تیری چور لال ہی رہیں گے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں سرکار، سیال صاحب کے ساتھیوں نے خود جرلو پھیرا ہے، خود پیسے اڑن چھو کر کے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں، مجھے مار مار کر پور بنا دیا ہے انہوں نے۔ شبراتی نے کہا تیرا بھی میں ان سے پورا حساب لوں گا، بے فکر رہ، کوئی لوٹ نہیں مچی ہے یہاں۔ اتنے میں ڈاکٹر بیرک آ پہنچا، اس نے ان سب کو ٹھونک بجا کر دیکھا اور پھر قدرے حیران ہو کر بولا ہیں تو یہ سب ٹھیک ٹھاک، بس ذرا بے ہوش ہو گئے ہیں کسی شدید صدمے کی وجہ سے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، مشینیں ان سب کی برابر چل رہی ہیں، ذرا پانی ڈال شبیر حسین ان کے منہ پر۔ جب شبیر حسین نے ان لوگوں کے سر اور منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالا تو میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ سب کے سب جلدی ہوش میں آ گئے اور ان کا احساس اور شعور انہیں وہیں واپس مل گیا، ورنہ میں تو سمجھتا تھا کہ جو نسخہ میں نے ان پر آزمایا تھا وہ انہیں کم از کم 2 گھنٹے تک تو دنیا کے ہنگامے سے دور رکھ ہی سکتا تھا۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہے تھے کہ میں وہاں سے کھسک کر اپنے ایک B کلاس کے قیدی کے پاس جا بیٹھا۔ میں اس سارے قصے کو بھول جانا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد شبراتی تو میرا ایسا مرید بنا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ میرا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں جتنی دیر تک جیل میں رہا کسی نے بھی مجھ سے کوئی اونچی نیچی بات نہیں کی اور پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہو جانے تک سب لوگ میری بے حد عزت کرتے رہے، یہاں تک کہ سیال کے ساتھیوں کا تو یہ حال ہوا کہ وہ جہاں بھی مجھ سے ملتے مجھے جھک کر سلام کرتے اور جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی وہ مجھے فوراً مہیا کر دیتے، اور سیال کا تو یہ حال تھا کہ میرے آگے بچھا جاتا تھا۔ اس نے ہیلے بہانے کئی بار کوشش کی کہ میں اسے وہ خاص گر بتا دوں جس سے میں نے ان سب کو بے ہوش کر دیا تھا، بہت کوشش کی اس نے، مگر میں کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اپنے اس تجربے کی روشنی میں اسے خود مشق کرنی چاہیے۔ میرے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسے کئی بار میں نے اپنے ساتھیوں کی گردنیں دباتے دیکھا، مگر وہ اس خاص رگ کو دریافت نہ کر سکا جس پر میں تکیہ کرتا ہوں۔ میں بھلا اپنا اتنا قیمتی راز اسے کیوں بتاتا؟ وہ حربہ تو میری ساری زندگی کی کمائی کا حاصل تھا، وہ میرا سب سے بڑا اثاثہ تھا، میں بھلا اس میں کسی اور کو کیوں شریک کر لیتا؟ اب جو شبراتی مجھے خو صاحب کے گھر میں ملا تھا تو اس نے مجھے میری چوکڑی بلا دی تھی، داڑھی مونچھ رگڑ کر منڈوا رکھی تھی اس نے، لباس وہ اتنا اجلا اور بے داغ پہنے ہوئے تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ البتہ کندھے پر اس نے تولیے کا جھاڑن جو ڈال رکھا تھا اس پر مجھے بہت ہنسی آتی تھی، لگتا تھا وہ کوئی بہت پرانا خاندانی قسم کا گھریلو نوکر ہے۔ وہ بڑے فن جانتا تھا، مگر سب سے زیادہ جو بات مجھے اس کی پسند تھی وہ تھی اس کی مٹھی چانپی۔ اس کام میں وہ ایسا ماہر تھا کہ
منٹوں میں نس نس سے سینہ نکال کر آدمی کو یوں ہلکا پھلکا کر دیتا تھا کہ نیند آنے لگتی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کبرا واپس آ گیا اور میرے پاس بیٹھ کر بولا، استاد ادھر تو اپنا پٹڑا ہو گیا ہے، 100 روپیہ اور روٹی کپڑا یہی اوقات رہ گئی ہے اپنی، پھر کیا ارادے ہیں تیرے؟ یہ بتا استاد کہ تو جیل سے فرار ہو کر سیدھا ادھر ہی آیا کہ راستے میں کوئی ہاتھ بھی مارا ہے کہیں؟ ابے میں کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہوں، کنکوے باتیں کیسے کرتا ہے تو؟ اس نے گہری گہری نظروں سے مجھے دیکھا تو میں ایک پھرول میں ڈرا کہ یہ سالہ کہیں مجھے بیچ ہی نہ ڈالے، پہچان تو لیا ہی ہے اس نے مجھے، اور میرے سر کی قیمت 50,000 مقرر کر رکھی تھی۔ میں سب جانتا ہوں استاد، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے تو، اس کے ہاں ڈاکہ کس نے ڈالا تھا؟ وہ سب بیکار باتیں تھیں، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو خود در بدر ہو رہا ہوں۔ اپنا پہلو بچاتے ہوئے کہا، میں نہیں مانتا پیارے، میرے یہ ولایتی نخرے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، مجھے مال کی سخت ضرورت ہے، ادھر وہ میری بڑھیا ہے، ماں بڑی بد دعائیں دیتی ہے مجھے، تو پھر خدمت کیا کر، اس کی دعائیں دے گی، برے کی ماں کا سر خدمت کروں؟ ادھر زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور دیکھو یہ جو میری 2 انگلیاں ہیں، اس ہاتھ کی یہ سالی پس چکی ہیں۔ اس نے اپنی انگلیاں مجھے دکھاتے ہوئے کہا، وہ واقعی پتلی ہو چکی تھی اور وہ انہیں اپنی ماضی کے مطابق حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ کسی کی بد دعا لے ڈوبی ہوگی تجھے، کسی ضرورت مند کی پاکٹ مار لی ہوگی تو نے، بات کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے استاد، مگر پتہ نہیں وہ کون تھا۔ ایسی دعا مانگی اس سالے نے کہ بس میرا تو پٹڑا ہی ہو گیا، یہ نیکی شیکی سب بکواس ہے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ دوسرے کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل وہی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، ڈوبی ہوئی 2 آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ جو ہی میری نگاہ اس طرف اٹھی وہ چہرہ ایک دم شیشے پر سے ہٹ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ احساس مجھے ڈسنے لگا کہ کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا ہے، مجھے پہچاننے کی کوشش میں ہے، اور عین ممکن ہے وہ مجھے پولیس کے حوالے کروا دے۔ بڑا خوفناک احساس تھا۔ میں نے دوبارہ ادھر دیکھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کبرا کو میں نے قطعاً یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں نے روشن دان میں کیا دیکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس پر میرا اعتبار قائم نہیں رہا تھا۔ باہو کا تھا، کنگال ہو چکا تھا، پیسے کو ترس رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ مجھ سے کچھ مال اینٹھ لے، اور کسی طرح ہو سکے تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر کے میری آہو صاحب کے گھر میں نشاندہی کر کے ہی 50,000 روپیہ بٹور لے۔ یہ شک میرے دل میں گہرا ہونے لگا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور پھٹکار دیکھ کر میرا یہ شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھے ضرور کسی نہ کسی چکر میں پھنسا دے گا، اسی لیے میں نے اس چہرے کا اس سے ذکر نہیں کیا۔ ہاں تو اس بیماری کا کیا علاج ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں یار، میں خود سخت پریشان ہوں، وہ منمنایا۔ اس کے لہجے کی وہ ساری تیزی، شوخی اور ہن پھن ایک لہجے کے لیے دور، کہیں بہت دور، اس کی پیچیدہ شخصیت کے بہت پیچھے جا چھپی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ اس لیے خوش ہو گیا تھا کہ جیل سے بھاگا ہوا ایک رپوش مجرم ہوں، اور مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے جتنا چاہے گا مال اگلوا لے گا، مگر لگتا تھا کہ میری باتیں سن کر اس کی سوچوں پر اوس پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا لہجہ بجھنے لگا تھا۔ اچھا چھوڑ یار ان باتوں کو، کبرا پہلوان یہ بتا تیرے مالک یہ ہو صاحب، یہ مال پانی کی بات تو ہوتی ہی رہے گی۔ آہو صاحب ہمارے وہ بہت اچھے آدمی ہیں پہلوان، ان کی زمینیں بھی ہیں، مگر اصل بات تو ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ دبدبہ ہے۔ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی سرکاری عہدہ ہے ان کے پاس؟ نہیں بھائی، سرکاری عہدہ کیا چیز ہے ان کے آگے، ویسے ہی کاروبار میں بڑی پہنچ ہے ان کی۔ کئی لیڈر ایسے ہیں جو ڈھیروں روپیہ لے جاتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ
आहू साहब इनके काम भी तो बहुत आते हैं। पिछले आहू साहब ने इनको असेंबली का मेंबर बनवा दिया था। अच्छा, मगर ये सब कुछ वो किस तरह कर लेते हैं? जो सुखेरा साहब हैं इनके लिए तो ये बहुत काम करते हैं। अब तो आहू साहब का शुमार शहर के रईसों में होता है। परमट शर्मट ये वो बड़ी नोके हैं इनकी। अच्छा, कमाल है यार, फिर तो तेरे 12 होंगे। नहीं उस्ताद, मैं तो बिल्कुल ही रगड़ा गया हूँ। इधर वो गर्जे मैं चूहा होता है ना, बस अपनी हालत इससे भी गई गुजरी है। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि आहू साहब ठक ठक करते अंदर आ गए। वो थाने से होकर आए थे। आते ही बोले, यार जलानी साहब, माफी चाहता हूँ, बस ये लोग मुझे बैठने नहीं देते। रात यहाँ मोहल्ले में एक झगड़ा हो गया था, इसके सिलसिले में मुझे मामला रफा दफा कराने के लिए थाने जाना पड़ा। ये कहकर वो मेरे पास ही सोफे पर दब करके बैठ गए। कुबरा मुअद्दब खड़ा हो चुका था। अबे मुर्गी के अंडे, इन्हें कुछ खिलाया पिलाया भी है कि नहीं? नाश्ता करा दिया है सरकार, और इनके नाखून भी काट दिए हैं। कुबरा मेरे पाँव की तरफ देखकर बोला, अबे गधे, ये नाखूनों का क्या जिक्र है? तेरी अपनी अकल के नाखून तो नहीं बढ़ गए? आहू साहब ने हैरान होकर पहले मेरे पाँव की तरफ और फिर इसके मुंह की तरफ देखकर कहा। मैं अजल होकर रह गया। कुबरा मुझे जलील कर रहा था। वो जी, वो दरअसल इनके पाँव के नाखून बहुत बड़े हुए थे ना जी। पता नहीं जी, शायद साल भर से नहीं कटे थे। वो अव्वल दर्जे का अय्यार आदमी था। मालिक को ये बात समझा रहा था कि मैं मशकूक आदमी हूँ, मुझ पर ज्यादा एतबार ना करे, क्योंकि जिस आदमी के नाखून पूर बढ़ जाएं वो किसी हालत में भी काबिल एतबार नहीं होता। मेरे जी में आई कि इस बदमाश का उठकर वहीं टैटवा दबा दूं, मगर मैं जब्त कर गया। चंद लम्हे बाद वो मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। मेरे चेहरे पर छाई गंभीर संजीदगी देखकर आहू साहब बोले, इसकी बात का बुरा ना मनाएं, ऐसे ही औल फौल बकता रहता है। आप सुनाएं क्या हाल है? बस ठीक हूँ आहू साहब, इस बेचारे ने बहुत खिदमत की है मेरी। अच्छा है, मैंने इसीलिए इसे यहाँ छोड़ा था आपके पास। मगर आपने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। और वो असलम आबी कहाँ है आजकल? वो दरअसल उधर अस्पताल में है, इसकी टांगों पर प्लास्टर चढ़ा है। शायद वो चंद दिन तक यहाँ आए, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा, बहुत खूब। तो बीमार रहता है वो आजकल? ये अच्छी बात है। आदमी को कभी कभी बीमार तो होना ही चाहिए। मैं हैरान रह गया। मैं समझा वो मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। मैंने अब की बार ज्यादा संजीदगी से कहा, वो बहुत बीमार रहा है आहू साहब, इसकी टांगों पर प्लास्टर चढ़ा है तो जाहिर है कि वो शदीद बीमार रहा होगा। इस प्लास्टर से इसे बहुत फायदा हुआ होगा। मगर आपने ये नहीं बताया कि आपसे इसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? इधर जनरल अस्पताल में। वहाँ मेरे एक अजीज ज़ेरे इलाज हैं। मैं इनसे मिलने वहाँ जाता रहा हूँ। सिर्फ वहाँ जाते रहने से तो वो आपसे इतना बेतकल्लफ ना हो सकता था कि आपको मेरे घर का पता दे देता। जरा तफसील से बताइए। मैंने आहू साहब का चेहरा देखा तो मुझे सख्त हैरत हुई। इन्हें मेरी किसी बात पर एतबार नहीं आ रहा था। कोई और मौका होता तो ऐसे आदमी के मुंह पर थूक कर मैं उठ जाता, मगर मैं तो पनाह के लिए इनके घर में बैठा था। मैं सब कुछ चाप सह गया और तबीयत पर जब्त करके मैंने इनसे कहा, हजरत बात यह है कि अस्पताल में ऐसी दोस्तियां हो ही जाती हैं। आबी साहब बीमार हैं, काफी अरसे से वहाँ पड़े हैं। मैं इनकी भी खिदमत करता रहा। यही वजह थी कि जब मैंने इन्हें बताया कि मैं चंद दिन लाहौर में गुजारना चाहता हूँ तो इन्होंने मुझे आपका पता दे दिया। आपके इनसे जो ताल्लुकात हैं, इनकी नौयत तो आप ही समझ सकते हैं। अगर आप मुझे बाहर समझें तो मैं आज ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आपके लिए जहमत बनना तो किसी तरह भी गवारा ना करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।